بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور دوسری وحی میں ہی حکم فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو آگاہ کر دے، اپنے رب کی کبریائی بیان کرے۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، جس کی بنا پر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور نت نئی باتیں کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی، قبیلے کے لوگ اور پڑوسی بھی ان میں شامل تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو جہل اور ابو لہب کے علاوہ بہت ساری شخصیات شامل تھیں۔ عقبہ بن ابی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن تھا جس نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ کی کمر پر رکھ دی۔ خبر ملنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی آئیں، اوجری کو ہٹایا اور اس دشمن دین کو برا بھلا کہنے لگی۔ یہ خواتین کی جانب سے صحن کعبہ میں پہلا مقابلہ تھا جو اسلام میں ہوا۔ دوسری مرتبہ اسی حالت میں سجدے کی گردن کے ارد گرد چادر کو لپیٹ کر کھینچنے لگا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے اور کہنے لگے، او اللہ اور رسول کے دشمن، تو انہیں صرف اس لیے ایذا پہنچا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نضر بن حارث جیسا شکی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ پھر قریش مکہ نے عقبہ بن ابی اور نضر بن حارث کو مدینہ بھیجا۔ وہ وہاں کے یہودی علماء کے پاس پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کردار کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور اس معاملے میں ان کی رائے طلب کی۔ وہ صاحب علم بولے، ہم تمہیں صرف ایک بات بتاتے ہیں، اس سے ان کے دین کے سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کا ثبوت مل جائے گا، اس کے بعد آپ لوگ جو چاہے وہ کر لینا۔ اس کے بعد یہودی علماء نے کہا، آپ ان سے 3 سوال کریں۔ اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جس کی روح زمین پر کشت لگایا یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ تیسرا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ مصفرین اور علماء کرام کی اکثریت ان تینوں سوالوں پہ متفق ہے، مگر کچھ قرآن کی مفسر اپنا قیاس بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوال روح کی حقیقت کے بجائے قصہ خضر کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ نزول کی ابتدا سے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں روح کی حقیقت کا جواب دیا گیا ہے اور اللہ پاک نے جواب یوں دیے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم اس کے بارے میں علم ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کے نزول کے درمیان برسوں کا فرق ہے۔ سورۃ کہف میں 3 واقعات کی تفصیل ذکر ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ روح سے متعلق سوال در حقیقت قصہ خضر کے متعلق تھا، نہ کہ روح کے متعلق تھا۔ اسی طرح جب قرآن حکیم میں خضر علیہ السلام کا نام کہیں نہیں ملتا، صرف سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کا ذکر آیا جہاں پہ صرف بندہ کہہ کے پکارا گیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ حصہ سرسبز و شاداب ہو کر لہرانے لگتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا۔ سورۃ کہف میں صحیح مسلم کی شاخ مولانا عبدالصدیقی کہتے ہیں، خضر کا نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے۔ حضرت امام کہتے ہیں کہ خضر کے والد کا نام ملکان لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے، اس لیے ان کے والد صاحب بادشاہ تھے اور یہ ایک شہزادے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا جاتا ہے، بس موسیٰ نے اپنے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنا علم عطا کر رکھا تھا اور رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس نہ خاص علم کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کی اتباع کروں گا کہ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کے پاس ہے۔
اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کسی بات پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات پوچھنا مت جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کہا اس کے تختے میں توڑ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر سے سوال کر دیا اور کشتی میں سوار لوگوں کو کیا تم ڈبانا چاہتے ہو؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر میں معذرت خواہ ہوں اور میرے معاملے میں مجھ پر اتنی مشکل نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چل پڑے۔ ایک لڑکے ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑا برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نے صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے معافی طلب قبول کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں پہنچتے ہیں اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا جاتا ہے تو ان دونوں نے کھانے کا ان سے کہا، لیکن گاؤں والوں نے ان کو کھانا نہ دیا۔ وہاں سامنے ایک دیوار تھی جس پر جو بالکل گری پڑی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کا معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا اب میں اور تم میں علیحدگی ہو جائے گی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا بید تمہیں نہیں بتا سکتا بلکہ ان کا بھید تمہیں بتاتا ہوں۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو نئی کشتیوں کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے چاہتے ہوئے اس میں عیب لگا دیا تاکہ وہ ان سے یہ کشتی لے نہ سکے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر یہ مومن ماں باپ کا بیٹا سرکش ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ پروردگار عالم اس کی جگہ انہیں ایک نیا بچہ عطا فرما دے گا جو پاک اور نیک نیت والا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس دیوار کی۔ جو دیوار ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں پھر اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ تفسیر قرآن کی مفسر کا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے تو ملک سوڈان کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن جہاں 2 شاخیں ملتی ہیں وہ دریائے نیل ہے، دریائے نیل پر واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزارا کیا ان کے علاوہ کوئی اور تفسیر نہیں ملتی۔ اس وقت مصر میں ایک ظالم حکمران بھی رہا کرتا تھا، اس کا بھی ذکر ساتھ تورات میں کیا جاتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا ذکر بھی کیے کرتے ہیں کہ وہاں اس کا نام بھی شامل ہے۔ اس روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا نام بھی موجود ہے۔ جس بستی میں پہنچ کر وہ اس دیوار کو درست کرتے ہیں اس بستی کا نام اہلیہ بتایا جاتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نبوت کی ابتدائی دنوں میں پیش آیا ہوگا، کیونکہ اس وقت نبی کی مشاہدات اور علم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نبی ان کو لے کر عوام کی رہنمائی کر سکے، تاکہ وہ اپنی قوم ملت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس موقع کو مختلف روایاتوں میں مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جس میں علماء یہودی اور انصارہ پیش نظر آتے ہیں۔
ان روایات کو شام علم کی کسوٹی پر رکھا جائے تو بغیر انہیں من گھڑت مقبول باتوں کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر شرعی تقاضے کیے جائیں تو جو بات قرآن میں ہے وہی اصل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کی اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہیں، جن کی تصدیق اللہ نے خود اپنی آیات میں کی ہے۔ بس یہ امور تو ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہیں۔ یہ امور اللہ کے حکم کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ہی انہیں ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔